اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بیچ ایک بار پھر آ چکا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کی سعادت نصیب عطا فرمائی۔ آج ہم دوسرا روزے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کس دن ہم کون سی عبادت کریں۔ آج دوسرا روزہ ہے اور پیر کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جو بندہ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کو یہ مجرب وظیفہ پڑھ لے گا، پھر پورے مہینے بلکہ پورا سال زندگی اور دولتوں کے مزے لوٹتا رہے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کے دوسرے روزے کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں آپ پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، آپ اس کو جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی وقت کی پابندی نہیں، ناقید ہے۔ افطاری کے وقت بھی پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان کے دوسرے روزے کا خاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی وظیفے کے لیے کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کر کے تھک چکے ہیں، ہمارے وظائف میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ آج کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ جنہوں نے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کو یہ وظیفہ ضرور کر لیں اور اللہ کی رحمتیں برکتیں لوٹ لیں۔ رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت منانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک دوسرے روزے، میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بہتر نہیں ہیں اور ہمارے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وظائف اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں ایک وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی تیز بہا ہے۔ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرما دی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے منواؤ۔ آج ہماری ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم برے وقت میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی سہارا نہیں دیتا، ہم جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ جعلی فقیروں اور پیروں سے ٹھوکریں بھی لگ لگ کر ہمیں عقل نہیں آتی، پھر بھی رب کے دربار میں آتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے۔ ایک وقت آج ہے رمضان کا مہینہ، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے، مانگنے والوں مانگ لو، میں تمہاری ہر حاجت پوری کروں گا۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس مہینے کے صدقے مجھ سے مانگنے والا، اس بابرکت گھڑیوں کو لوٹنے والا، 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گی۔ یہ اعمال انتہائی طاقتور ہے، خاص ور ہے، بے حد آزمودہ وظائف ہے۔ آج تک جس نے رمضان المبارک مہینے میں یہ وظائف پڑھے ہیں، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیروں کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور پیر کا دن ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رات دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں۔ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے دوسرے روزے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور اس کی اولاد بھی، اس کے گھر کے بچے بھی مالدار بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو وظیفہ پڑھ
پڑھ کے تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جن کی خواہش ہے، جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، آج دنیا جہان کے کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے روزے کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے رمضان کے دوسرے روزے میں یہ وظیفہ، خاص طور پر جب سحری اور افطاری کا ٹائم ہو، تو آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ پاک سے دل کھول کر دعائیں مانگنی ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، بندے کی ہر حاجت پوری کر دو۔ ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں روزے ملے یا نہ ملے، اگلے رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ آج رمضان کے دوسرے روزے سے ہی رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بہن کا اس نیک سفر پر ساتھ دیجیے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو حالت مصلی پر بیٹھنا ہے۔ دوسرے روزے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت۔ باوضو حالت مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا سا مختصر سا درود صلی اللہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نے 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ میری بہنیں، بھائی، بیٹیاں، بزرگ، جس کی جو چاہے خواہش ہو، جو چاہے حاجت تو وہ اس کی نیت کر لے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ میرا رب چاہے تو پوری فرما دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج رمضان کے دوسرے روزے پر یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک بہت راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ یا کریم آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، مطلب ان دونوں کو ایک شمار کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی نظر کرم فرما دے گا، تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ جو بندہ دوسرے روزے یا اللہ یا کریم رب کے کو کہہ کر پکارے گا، اللہ کی ذات بہت عطا فرمائے گی، نسل در نسل اس کو رزق عطا فرمائے گی، اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی، ہمارے گھر کے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ ناظرین، آج دوسرے روزے یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجتوں کو پکارنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو رمضان کے دوسرے روزے پر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑوا لے گا۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، بندشیں لگوائی گئی ہیں، آپ کے گھر میں جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ہیں، تو آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، کسی بھی مسائل میں مبتلا ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی مصیبت تنگ دستی کا شکار ہے، تو رمضان کے دوسرے روزے کو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر پورے سال کی تمام مسائل سے چھٹکارا پا لینا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ
آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے دوران آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو توجہ سے سن لیجیے گا۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے تلفظ کا دھیان رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنی ہے۔ ایسے بچے مانگتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرے میں رحمت کے عشرے میں دوسرے روزے پیر کے دن جو بھی بندہ اللہ پاک سے سورہ کوثر پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ کریم اسے مانگے ہوئے ہر چیز دے گا، اپنے خزانوں میں ہر چیز عطا فرما دے گا۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی کہلائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے الحمدللہ یا رب العالمین ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی آپ نے اس طرح 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین کا مطلب ہے میرے مولا کریم تیرا شکر ادا کر رہی ہوں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب شکر ادا کرنے پر اسے بہت نوازتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ تو نے ہمیں نوازا، اتنی مہلت دی کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکے، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں۔ آج دوسرے روزے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے جو مانگنا ہے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھ لینا ہے، رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے میں اسے 70 گنا سے زیادہ نوازتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت والی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے سے منہ کی نکلی ہوئی ہر بات پوری کر دو۔ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آئیں گے، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے، تمام مسائل کا غیب سے حل کر دیں گے۔ آج ان تینوں اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے لیے سچے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اتنی توبہ کرنی ہے، اتنا رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا، جب دل کو سکون آ جائے تو آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے، پھر ضد کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ اب وقت ہے رب سے ضد کر کے مانگنے کا، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا۔ سجدے کی حالت میں چلی جائے، لاپرواہی مت کیجیے گا، وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے، بڑا قدروں والا قسمتوں والا جو بندہ رمضان کے دوسرے روزے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ پاک اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لینی ہے، اور جلدی جلدی نہیں پڑھنے بلکہ دیدار محبت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا جائے گا یقیناً کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنی بار ضرور پڑھنا جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اب رب کریم سے مانگنا شروع کر دے، پیارے حبیب کے صدقے مانگنا شروع کر دے، رمضان کی عظمتوں کے صدقے مانگنا شروع کر دے۔ رب کعبہ روزے دار کو اتنا اجر سے نوازے گا کہ جس طرح چاہے گا، جس کا طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کو چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔